اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے۔ رب زدنی علما، اے میرے پیارے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے ساتھ آج ایک بار پھر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج جس سبق کے سوال و جواب اور مشقی سوالات ہم کریں گے وہ ہے پاکستان کے موسم۔ ماہ ستمبر کے نصاب میں یہ سبق بھی شامل ہے۔ اس سبق کے پہلے مشقی سوالات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سوال جواب پہ آ جائیں گے۔ سوال نمبر 2 شروع کر رہے ہیں ہم۔ سبق کے مطابق درج ذیل درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، درختوں اور پودوں کی ٹہنیاں بے رونق ہو جاتی ہیں۔ کس موسم میں ہو جاتی ہیں؟ موسم بہار میں، موسم خزاں میں، موسم گرما میں یا موسم سرما میں؟ تو بے رونق ہو جاتی ہیں موسم خزاں میں۔ جیسے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے خزاں کا موسم جس میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، پتے بے رنگ ہو جاتے ہیں، پھول نہیں کھلتے، خزاں کا موسم کہلاتا ہے۔ بے، فضا مسموم ہو جاتی ہے۔ مسموم ہو جاتی ہے یعنی گرم ہو جاتی ہے۔ باد سموم جو ہے وہ گرم لو والی ہوا کو کہتے ہیں، گرم لو والی ہوا کو باد سموم کہتے ہیں۔ تو فضا مسموم یعنی گرم ہو جاتی ہے۔ الف، ریگستانی علاقوں میں ہو جاتی ہے، برفانی علاقوں میں ہو جاتی ہے، ساحلی علاقوں میں ہو جاتی ہے یا میدانی علاقوں میں ہو جاتی ہے؟ تو الف اس کا جواب ہے۔ ریگستانی علاقے کی ظاہر گرمی کی شدت صحرا باد سموم ریگستانی علاقوں میں چلا کرتی ہے، وہاں پر ہو جاتی ہے اس کی فضا۔ تیسرا، سال کی سب سے بڑی رات ہوتی ہے۔ بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا سردی کا موسم ہمارے ملک میں دسمبر میں آتا ہے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر جگہوں پہ دسمبر میں آتا ہے، کچھ ممالک میں دسمبر میں گرمیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال پہلا ہے آپشن اس کا دسمبر میں، دوسرا جون میں، تیسرا ستمبر میں، چوتھا جنوری میں۔ جی پہلا والا اس کا جواب درست ہوگا۔ دسمبر کے ماہ میں راتیں طویل ہو جایا کرتی ہیں۔ اب اس کا دال آپشن دیکھ لیجیے گا۔ اسکولوں کی لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ابھی چھٹیاں ہی گزار کے آپ لوگ آئے تھے اگست میں، جب واپس آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چھٹیاں کب تھی۔ تو لمبی چھٹیاں کب ہو جاتی ہیں عموماً؟ موسم بہار میں ہوتی ہیں، موسم خزاں میں ہوتی ہیں، موسم گرما میں ہوتی ہیں، موسم سرما میں ہوتی ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس موسم گرما میں تعطیلات لمبی ہوتی ہیں۔ اس کا آخری آپشن دیکھ لیجیے گا۔ سال کا سب سے بڑا دن کب ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو اب گرمیوں کے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں؟ مئی جون جولائی ہی ہوتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ گرمیوں میں اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر یہ سب گرم موسم ہے۔ تو اب سب سے بڑا دن کب ہوتا ہے؟ وہ جون کے مہینے میں ہوتا ہے۔ 22 جون کا دن سب سے بڑا ہوتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے۔ اس سب سے زیادہ گھنٹے جو ہے وہ جون میں ہوتے ہیں، اور اس کا جواب درست جواب ہے جون۔ اب آ جائیے آپ اس کے سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے لحاظ سے درست کر کے لکھیے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو محاورات، روزمرہ اور ضرب المثل کی تعریفیں لکھوائی تھیں۔ تو روزمرہ جو عام بول چال میں ہمارے درست جملے ہیں ان کو درست لکھنا ہے۔ الف ہے اس کا، غیر ملکی سیاح بھی ان علاقوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ اس میں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، کی طرف اپنا جو ہے نا، اس کو آپ کی طرف اپنا نہیں لکھا جاتا ہے۔ غیر ملکی سیاح بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا اگر آپ کو کتاب میں صحیح آپشن ڈھونڈنا ہے تو آپ صفحہ نمبر 34 پہ دیکھ سکیں گے۔ صفحہ نمبر 34 پہ دیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 34 کا جو دوسرا پیراگراف ہے، جہاں پہ سردی کے موسم میں بعض آبی پرندے سرد علاقوں کی طرف، یہ علاقوں سے گرم علاقوں۔ اب اس والے پیراگراف کا سب سے آخری لائنوں پہ جائیں گے نا آپ، سیکنڈ لاسٹ لائن پہ دیکھیے گا۔ غیر ملکی سیاح بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، کی طرف اپنا نہیں ہے، علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر اس کو
روزمرہ کے حساب سے جملہ درست مل جائے گا آپ کو۔ اب آ جائیے اس کے دوسرے جز کی طرف۔ دوسرا جز ہے شدید سردی کی وجہ سے زندگی فالج زدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ فالج زدہ یہ انسانی جسم کے حوالے سے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی کے حساب سے نہیں بولا جاتا، مفلوج بولا جاتا ہے اس کی جگہ۔ شدید سردی کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، تو فالج زدہ کو سرکل کر لیجئے گا آپ اور اس کی جگہ مفلوج لکھ دیجئے گا۔ اور اگر کتاب کے حوالے سے دیکھنا چاہیں گے آپ تو وہ بھی دکھا دیتی ہوں میں آپ کو۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا صفحہ نمبر 33 پر ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں پیراگراف نمبر 2 پاکستان جغرافیائی طور پر سمندری ریگستانی، اس پیراگراف کی سب سے آخری لائن پہ آ جائیے، جس کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، موجود ہے۔ اب آ جائیں اس کے تیسرے جز کی جانب۔ تیسرا جز ہے عدم دیکھ بھال کی وجہ سے بند ٹوٹ گئے ہیں۔ عدم دیکھ بھال کی وجہ سے، عدم دیکھ بھال کے سبب بند ٹوٹ گئے ہیں، کی وجہ سے کو کٹ کر دیجئے گا، سرکل لگا دیجئے گا، آپ سرکل ہی لگائیے گا کاپی میں۔ عدم دیکھ بھال کے سبب آپ کیا لکھیں گے؟ کے سبب بند ٹوٹ گئے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کی کتاب میں دکھا دوں تو یہ آپ کو مل جائے گا صفحہ نمبر 35 پر، جو پیراگراف ہے یہاں پر جہاں لکھا ہوا ہے اگرچہ جولائی اور اگست بھی گرمی کے مہینے ہیں۔ اسی پیراگراف کی آپ آ جائیے گا، بیچ میں ایک لائن ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں لائن دیکھیے، اس کو پچھلی لائن سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ گئے وقتوں میں سیلاب کا پانی روکنے کے لیے جو بند بنائے گئے تھے وہ عدم دیکھ بھال کے سبب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دیکھ بھال کے سبب، یہاں پہ دیکھ بھال کے سبب بند ٹوٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب آ جائیں اس کی دال جو اس کی جانب۔ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے زرد ہو کر سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے زرد ہو کر سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں۔ ہو کر آپ کو 2 بار لکھنا ہوگا اس میں، ہو کر سوکھنے لگتے ہیں۔ اب اس کو کتاب میں اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پہ آپ کو یہ مل جائے گا۔ صفحہ نمبر 36 پہ دیکھیے گا بیٹا، اس موسم میں، اب جہاں پہ ہم جب خزاں کے موسم کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ستمبر اکتوبر کے مہینے، اکتوبر پاکستان میں خزاں کے مہینے، یہ پت جھڑ کا موسم بھی کہلاتا ہے۔ اس موسم میں درختوں کے پتے زرد ہو کر سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے، ہو کر سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں، یہ آپ کو یہاں مل جائے گا۔ اب آ جائیے اس کے آخری جز کی جانب۔ تو آخری جز ہے آپ کا مئی اور جون گرمیوں کے سخت ماہ ہوتے ہیں، سخت ماہ۔ اب یہ ماہ جو ہے نا وہ عجیب سا لگ رہا ہے ادائیگی میں بھی، اس لیے اس کا درست جواب آ جائے گا مئی اور جون گرمیوں کے سخت ترین مہینے ہوتے ہیں۔ سخت ماہ کے اوپر سرکل کر دیجئے گا، سخت ترین مہینے، اور اس کو ڈھونڈنا ہے اگر آپ تو پھر آ جائیں آپ صفحہ نمبر 35 پر، اور جب صفحہ نمبر 35 آپ کھولیں گے تو سب سے پہلی لائن آپ کو مل جائے گی مئی اور جون گرمیوں کے سخت ترین مہینے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا اس کی جو مشق ہے اس کا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے۔ اب آ جائیے آپ اس کے سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے آپ سے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ آسان ہے، فوراً پڑھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ الف، ستمبر اور اکتوبر پاکستان میں خزاں کے مہینے ہیں۔ جی ہاں، ستمبر اور اکتوبر پاکستان میں خزاں کے مہینے ہیں۔ اس کا جواب میں آپ کو ڈھونڈ کے بعد میں بتا دوں گی، دیکھ لیجیے گا، آپ کو مل جائے گا۔ بے، پت جھڑ کے موسم میں پتے سرسبز ہو جاتے ہیں۔ پت جھڑ میں تو پتے جھڑ جاتے ہیں نا بیٹا درختوں کے، سرسبز تو ہو ہی نہیں سکتے، ہرے بھرے تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو بہار کے موسم میں ہوں گے، لہٰذا اس پر کراس لگا دیجیے گا۔ تیسرا دیکھ لیجیے، مونسون کی بارشیں دسمبر میں ہوتی ہیں۔ نہیں بیٹا، مونسون آپ کو یاد ہے نا، ابھی 15 جولائی کو شروع ہوا تھا، 15 جولائی کے بعد سے عموماً شروع ہوتا ہے، لیکن اب تو خیر پری مونسون بھی آنے لگا ہے پاکستان میں، اسپیشلی کراچی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان اس خطے میں شامل ہو گیا ہے جو موسم کی شدت کا متاثر ہوا، موسم کی شدت سے متاثر ہوا ہے پاکستان، اور کراچی میں دیکھ لیجیے گا کتنی زیادہ بارشیں بہت مختلف وقتوں پہ ہوتی رہی ہیں۔ تو مونسون کی بارشیں دسمبر میں نہیں ہوتی بلکہ جون جولائی میں، جولائی سے شروع ہوتی ہیں اور اگست تک چلتی ہیں، بلکہ اس دفعہ تو ستمبر میں بھی ہوئی ہیں بارشیں کچھ۔ اچھا، دال آپشن دیکھ لیجیے گا اس کا۔
सर्दियों के मौसम में सयाह सर्द इलाकों का रुख करते हैं। जी हाँ, सयाह करते हैं सर्द इलाकों का रुख। हाँ, देख लीजिएगा, ख़ज़ां के मौसम में सड़कों और बाज़ारों में वीरानी छा जाती है। ख़ज़ां के मौसम में नहीं छाती बेटा, सड़कों और बाज़ारों में वीरानी जो है ना, सब गर्मियों के मौसम में छाती है, जब गर्मियाँ बर्दाश्त के लायक नहीं रहती इंसान की, उस वक़्त ऐसा होता है। अब इसके बाद मश्क़ी सवालात हैं बेटा कि पाकिस्तान के मौसमों के नाम महीनों के लिहाज से लिखिए। तो पाकिस्तान के मौसमों के नाम पहले आपको लिखना होंगे।